هو والقرآن الآباء والقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے شروع ہو رہی ہے ایک مدنی سورہ، سورۃ المجادلہ. معاملہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اوس بن ثابت، اور ان کی زوجہ تھی حضرت خولہ. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زہار کا معاملہ کر لیا کرتے تھے کہ تیری پیٹھ مجھ پہ ایسے حرام جیسے مجھ پہ میری ماں. حرمت کا رشتہ بیچ میں لے آتے تھے. اچھا، اپنے بھی گھروں میں دیکھیں کہ ویسے تو خیر یہ زہار کا معاملہ ہے نہیں، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے کہ بیوی کو کہنا کیا میری ماں بن کے بیٹھ گئی میری ماں نہ بن. نہیں ایسے جملے استعمال کیجیے. بیوی بیوی ہے، ہو نہیں سکتا. کیوں ہم ایسے ماں کی حرمت ماں کے درجے پہ اور بیوی کی حرمت. اور ویسے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ایک عورت نا شادی شدہ ہو نہ ہو، بچوں والی ہو نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کے اندر ممتا جو ہے نا بلٹ ان ہے، کیونکہ وہ رحم کے ساتھ پیدا کی گئی ہے. تو واقعی کبھی کبھی اپنے میاں کی بھی نا اماں بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. جیسے مائیں بچوں کو سکھاتی ہے ایسے کرو، وہ میاں کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، پھر میاں چڑھ جاتے ہیں کہ میری اماں نہیں بنو، وہ ڈکٹیشن میری ماں نے کروا دیا تھا. تو بہرحال کہیں نہ کہیں عورت کے اندر ایک فطرتاً یہ چیز ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی سن لی، اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے مجادلہ کر رہی تھی. مجادلہ کہتے ہیں بات برائے بات، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں. اور اللہ سے فریاد کی جا رہی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. سبحان اللہ، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. در حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. سچ میں اماں یاد آ جائے. اللہ سبحانہ تم نے کیسے نکاح کو جو ہے نا مذاق سمجھا. یہ خاتون آ کے بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ اللہ کے نبی آپ کے صحابی نے نا عمر میں بھی بڑے ہیں، میرے بچے ہیں اور یہ ہے. ہر عورت جو ڈیپینڈنسی مرد کے اوپر اس کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، مرد کے اوپر ہماری قوام کی حیثیت رکھی ہے. آپ کے صحابی نے مجھ کو یہ دے دیا، زہار کے الفاظ کہہ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے جب تک اللہ کی طرف سے احکامات نازل نہیں ہوئے؟ آپ خاموش. نہیں اللہ میرے لیے کچھ نازل کرے گا. بولے جا رہی تھی اللہ کوئی راستہ بھیج، اللہ کوئی راستہ بھیج. اتنا یعنی ان لوگوں کو یقین تھا کہ قرآن آئے گا، جیسے حضرت حلال کو یقین تھا، جیسے حضرت عائشہ کو یقین تھا. آیا قرآن. قد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق اے نبی تیری اور اس عورت کی گفتگو سن لی. اللہ ایک ایک کو ایسا انڈیویجول سنتا ہے. ہمارے پاس انسان ہے نا، بیک وقت 3 فون میں ایکٹیو کر دوں تو میں 3 کالوں کو نہیں انٹرٹین کر سکتی ایک ساتھ. سارا زمانہ ایک ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور سارے زمانے کی ایک ساتھ اللہ جواب دیتا ہے. سارا زمانہ ایک ساتھ اللہ سے دعائیں رکھتا ہے، سارے زمانے کی ایک ساتھ اللہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، کسی کو آگے جا کے دیتا ہے، کسی کو بعد میں دیتا ہے. کس قدر اللہ وسعتوں والا ہے. تو اللہ کہہ رہے میں نے اس عورت کی سن لی، یعنی رسول کی سنی تو چلو رسول تو اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ کہہ رہے میں نے اس خاتون کی بھی باتیں سن لی، حضرت خولہ کی بھی میں نے باتیں سنی. تو بھی اللہ تعالیٰ نے زہار کا جو اینٹی تھا، یعنی کہ زہار کو کیسے ختم کیا جائے، کیا اس کا کفارہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا زہار کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے پیچھے سورہ احزاب میں بھی پڑھ لیا تھا کہ منہ سے کہہ دینے سے تیری بیوی تیری ماں نہیں ہو سکتی. ماں تو وہی ہے کہ جس نے تجھ کو جنا ہے. پھر کہا کہ اگر زہار کو وڈرا کرتے ہو تو کچھ شرطیں ہیں، کچھ معاملات ہیں، چوائسیز ہیں. یا تو کیا کرو، سب سے پہلے غلام آزاد کرو. اللہ اتنا شفیق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے میں بھی کسی کے لیے آسانی رکھ دی ہے. یعنی کسی نے کیا زہار اور کسی کو آزادی مل گئی، اس نے اس کا کفارہ دینا تو ایک غلام آزاد ہو گیا. بہانے سے اللہ یہ چاہتا تھا کہ سب کو بندوں کی غلامی سے اٹھا کر بس اللہ کا غلام کر دیا جائے. بہت غلام آزاد کیا. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مال غلام آزاد کروانے میں کیا. ایسے ایسے شاندار صحابہ ہیں جن کی آزادی کی پیمنٹ حضرت ابو بکر نے کی.
نہیں افورڈ کر سکتے تھے. جب تک بندے کے غلام رہیں گے تو اس کی غلامی کرنی پڑے گی. اس کو چارج دیتے تھے, اس کو آزاد کروا کے رب کی غلامی میں ڈال دیتے تھے. حضرت بلال حبشی کو بھی کون آزاد کروا کے لایا تھا؟ اور جب حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو سب نے ان کو روکا تھا. مطلب بہت ہیوی ہارٹس تھے صحابہ کے کہ محمد تو گئے چلے اللہ کے پاس, بلال تم بھی جا رہے ہو. امام تھے نا رسول اللہ, اور وہ مؤذن تھے. امام بھی گئے اور مؤذن بھی گئے. تو حضرت بلال کہتے تھے میرے لیے برداشت نہیں کہ اذان تو میں دوں گا لیکن پیچھے رسول نہیں ہوں گے جو امامت کروائے. جا رہے تھے, سب نے روکا, لیکن جب حضرت ابو بکر آئے تو کھڑے ہو گئے بلال کے راستے میں کہ بلال تم نہیں جا سکتے, نہ دمشق نہ شام کہیں نہیں جاؤ گے. تو حضرت بلال نے کہا کہ دیکھیں ابو بکر, اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا تھا نا تو میں حاضر ہوں, کہ آقا کی بات تو, لیکن واللہ اگر آپ نے مجھے خدا کے لیے آزاد کروایا تھا تو مجھے چھوڑ دیجیے. تو ابو بکر ایک لمحے میں سائٹ پہ ہو گئے تھے کہ بھائی میں نے اپنے لیے نہیں آزاد کروایا تھا, میں نے تجھے خدا کی غلامی میں لانے کے لیے آزاد کروایا تھا. تو خدا کے لیے ان آیات میں جو ہے نا کہ اللہ بہانے سے جاتا ہے کہ بندوں کی غلامی سے نجات. تو غلام آزاد کرو, غلام کے پیسے نہیں رکھتے ہو, ہزاروں میں غلام آزاد ہوتا ہے تو کیا کرو, 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھو. عورت کو نہیں حکم ہے, آپ یہ سمجھ لیجئے, مرد کو ہے, کیونکہ زہار کون کرتا ہے, مرد. عورت کنٹینیوس 2 مہینے کے روزے رکھ بھی نہیں سکتی ہے, اس کے ساتھ اس کے اسپیشل ڈیز آ جاتے. اس لیے اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ عورتوں کے اوپر اللہ نے باہر کی ذمہ داریاں نہیں رکھی ہیں, کیونکہ عورت کے ساتھ اس کے مینسز لگے ہوئے ہیں, پھر اس کی ڈلیوری لگی ہوئی ہے, پھر اس کی پریگننسی لگی ہوئی ہے. مرد کو ایسی کسی چیز میں اللہ نے بانڈ نہیں رکھا ہے. تو اب کیا کرو, اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ سے روزے رکھنے پڑیں گے. یہ ہوتا ہے پیدر پہ روزے رکھنا. 2 مہینے مطلب 60 روزے. ہمت کیسے ہوئی جسے رب نے ماں نہیں بنایا, تم نے کہا کیسے اس کو ماں, کیوں تشبیہ دے کر اس کو تکلیف دی. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو بھائی, کسی کا پیٹ ہی بھر دو اپنے کفارے سے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. شریعت کے ساتھ کھیل اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن سن کر محفوظ کر رکھا ہے. احصاہ اللہ ونسو, وہ بھول گئے مگر اللہ نہیں بھولتا. اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو, اور 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا, پھر وہ وہی حرکت کیے جاتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے, اور جب تمہارے پاس آتے تھے تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے تھے جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا, اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا. اسلام میں نجوا سرگوشیاں کرنا پسند نہیں ہے, اور سرگوشی کرتے کس کے خلاف تھے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. تو اللہ کہتے ہیں جب تم چٹر پٹر کر رہے ہوتے تھے نا تو ہم لائیو تم کو سن رہے ہوتے تھے. کیا حال ہوتا ہے بندے کا. آپ کسی کی برائی کریں, مثال کے طور پہ اس فون پہ کسی کی کال آئی اور میں سمجھی کال ڈسکنیکٹ ہوگی, بٹ کال نہیں ڈسکنیکٹ ہوئی, اور جو میں اس کے بارے میں کہی تھی پکا دیتی اتنا لمبا فون کر کے, اچھا ہوتا اٹھاتی نہیں, اور وہ سن رہی ہوتی ہے, پھر کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس کے سامنے. تو تم اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو کہ ہم بھی تم کو لائیو سن رہے ہیں. اور ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اچھا وہ تمہارے پاس آتے تو اس طریقے سے تم کو سلام کرتے اے نبی جیسے رب نے تم کو سلام نہیں کیا. یہود کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور سلام کو تڑوڑ کے پیش کرتے تھے. السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم, سلام علیکم کہتے ہیں کہ تم کو موت آ جائے, تم بہرے ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کیا سلام کر رہے ہیں, اور چھوڑے رسول اللہ کو, کیا اللہ کو نہیں خبر تھی میرے محبوب کو کیا بات کہہ رہے ہیں. دل کا بغض ان کے منہوں سے پھوٹتا ہے. ایک دن ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا السلام علیکم. ویسے تو بڑا انرجیٹک آیا, لیکن منہ سے اس نے اپنے
دل کی بات کہہ دی. اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ نے آواز لگائی وسلام علیکم، میرے کو بھی موت آ جائے. تو آپ وسلم مسکرا دیے کہ عائشہ ٹھہرو، میری طرف سے رب ہے جواب دینے کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں تیرے رب نے تجھ کو سلام نہیں کیے. تیرا رب تو تجھے سلامتیاں دینا چاہتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لایا، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، ہاں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں. اس زمانے میں بھی کان میں خسر پھسر کرنا ادب کے خلاف تھا، اور آج بھی اس کمرے میں 60 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی ایک کے آنے پہ 4 ایک ساتھ کان میں باتیں کرنے لگے تو وہ جو نیا آیا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتا ہے. اور پھر نہیں ہم تمہیں تو ڈسکس نہیں کر رہے تھے. ایک تو اس کو تکلیف دی اور پھر دوسرا کیا بولا، جھوٹ بولا. حالانکہ بے اذن خدا خود وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھو تو ایک دوسرے کے موجودگی میں کانا پھوسی مت کرو. پھر جب محفلوں میں بیٹھو تو جگہیں گھیر گھیر کے مت بیٹھو. اتنی جگہ پہ تو اپنی چوکڑی آتی ہے، پھر ساتھ اتنا بڑے حجم کا موبائل رکھ لیتے، پھر ساتھ میں ایک بچہ بٹھا لیتے، پھر جب میری بہن آ رہی اس کے لیے بھی ایک سیٹ ریزرو کر کے رکھ لیتے. یہ نہیں ہے اسلام. جب تمہیں کہا جائے کہ محفلوں کو کیا کرو، کشادہ کرو، تو اپنی محفلوں میں کشادگی لے آؤ تاکہ اللہ تم کو کشادگی عطا کرے. ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ بہت سے حقوق کے ساتھ ساتھ پڑوسی جو لمحے کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے، جو صرف آپ کے ساتھ صف میں آ کے نماز میں کھڑا ہوا ہے. پورا اسٹینڈ پوائنٹ اپنی طرف کر لینا، یہ بھی آپ نے کسی کی حق تلفی کر دی ہے. اس طرح سے بیٹھنا کہ اگلے کی ران دبا دینا، یہ سب چیزیں اسلام اتنا باریک بینی سے آپ کو اچھا انسان بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے دیکھو جب اگر محفل میں جگہ تنگ ہو تو چوکڑیاں مار کے مت بیٹھو، تھوڑا سمٹ جاؤ، کشادگی دے دو. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ منسوخ آیات میں سے ہے. ہم نے پڑھا تھا کچھ آیات جو ہے نا وہ منسوخ ہے، کہ ہم اپنی کچھ آیتوں کو بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں، پھر اس سے اچھا ہم لے آتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. یہ آیت پڑھی ضرور جاتی ہے مگر اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. معاملہ کیا تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، محمد عربی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا. ایک ایک لمحہ کیا کرتے آ کے، بس آپ کو پتا ہے یہ محمد ہمارے سگے کزن ہے، ابھی میں ان سے اکیلے میں بات کر کے آتا ہوں. ہوتا ہے نا کسی میں، پتا ہے وہ جو تھانے کا ایس ایچ او ہے وہ میرا ماموں ہے، چلو میں فون کرتا ہوں. بھائی ایس ایچ او کا ٹائم بہت قیمتی ہے، رشتہ داروں کو یقین دلانے کے لیے نہیں ہے، دوستوں کو دکھانے ہے، دیکھو میری تصویر اس کے ساتھ. تو لوگ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا تنہائی میں بہت جایا کرتے تھے. یعنی انہیں بھی آپ سے ذرا پرائیویٹلی بات کرنی ہے مجھ کو. نبی محترم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے، ان کا تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا بھائی بہت سارے لوگ جو ہے نا بس کیش کرنے کے لیے آ رہے تخلیے کو. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ اب جو کوئی میرے نبی سے تنہائی میں بات کرنا چاہے گا اس کو صدقہ کرنا ہوگا. یہ باکس رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ ڈالنا ہوگا. اب جو دل کے چور تھے وہ نکالیں گے مال اپنی جیب سے، وہ کہیں گے نہیں جب سب سے بات کر رہے ہوں گے تبھی سمجھ آ جائے گی. اب ہم تنہائی میں نہیں مل سکتے. بیسیکلی 2 چیزیں کرنا چاہ رہے تھے اللہ، ایک تو رسول اللہ کا ٹائم سیف، اور ایک آنے والوں کی حقیقت کھل رہی تھی. سب سے زیادہ صدقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کیونکہ واقعی ان کو رسول اللہ سے تخلیے میں بات کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. جو علم علی کے پاس پہنچا ہے وہ ایسے تو نہیں پہنچا نا. کن کن باتوں میں حضرت علی فرماتے تھے، مجھے ان کا وہ قول اتنا اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے نا جو سیکھنا چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میرے پاس زمین سے زیادہ آسمانی علوم موجود ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بھی تھے، رسول اللہ ان کے کفیل بھی تھے، یعنی چچا کے بیٹے بھی تھے. پھر بہت سی جنگوں میں امیر بن کے بھی جایا کرتے تھے. حضرت علی آتے تھے اور خوب خوب صدقہ دے کر بات کر کے جاتے تھے. پھر کچھ عرصے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ حکم کچھ عرصے کے لیے تھا. پھر جب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی کہ کون آپ سے صرف ٹائم لینا چاہ رہا تھا اور کون واقعی میں آپ سے بات کرتا تھا، پھر اس آیت کا حکم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو منسوخ آیات میں شمار کیا جاتا ہے. ایک ایک آیت کا سمجھ جانا کتنی بڑی ایک
اپنی اس میں نا ایک فخر ہوتا ہے کہ یہ آیت پہلے تو نہیں سمجھ آتی تھی، اچھا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑی ہی بری کرتوت ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھا لائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح سے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹی مطلب لائیو اللہ اس کو پکڑ کے لے آئے گا گناہ، میں تو نہیں کر رہا تھا یہ گناہ، اور جھوٹ چھپانے کے لیے کہاں تک پہنچ جائے گا، رب کے سامنے قسمیں کھائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے دردے کے جھوٹے شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کے دوست نے فائنلی خسارہ پانا ہی پانا ہے۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ ضرور تیرا خدا اور رسول غالب آ کر ہی رہیں گے۔ فی الواقعہ وہ زبردست اور زور آور ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کبھی شہید نہیں کیے جاتے، رسول اپنی طبعی وفات کو پاتے ہیں نا۔ رسالت، رسول اور اللہ کا دین فائنلی غالب آنے کے لیے انبیاء کو شہادت ملتی ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ بہت الارمنگ آیات ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ ایمان والے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ آپ کا باپ بھی اگر اللہ کا نافرمانی پہ تلا ہوا ہے تو اس سے محبتوں کی اجازت نہیں ہے۔ گزارا ہے کہ وہ باپ ہے، لیکن جو ولایت کا جذبہ ہوتا ہے نا، دلی محبت، اسلام میں الاؤ ہی نہیں ہے۔ یہاں مسلمان ہو گئے اور نان کنورٹڈ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہی محبتیں چل رہی ہیں، نہیں، اب تیرے اور تیری محبت کے بیچ میں کون ہے؟ خدا کی محبت۔ ابو بکر اور ان کے بیٹے کا واقعہ یاد ہے کہ ابو بکر کو کہہ رہے تھے ان کے بیٹے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، قریب تھا میں اڑا دیتا آپ کو، بٹ میں نے کہا آپ میرے ابو ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا تو آتا میری تلوار کے نیچے، واللہ میں اپنے رب کی محبت میں تجھے اڑا دیتا۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان کی کبھی بھی محبتیں ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو نافرمان ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں پھر آپ کی کمپنی چینج ہونی چاہیے۔ پھر وہ دوست جو دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، ہاں ان تک میں میسج پہنچانے والی دائی بنوں گی، لیکن ان سے میری دل کے رشتے نہیں ہوں گے۔ اب دوستی ہی چینج نہیں ہوتی۔ خود قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں سالوں بیٹھے ہوئے اور وہی دوستیں ہیں وہ جو گناہ کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ جو بے حیائی بے پردگی کو پروموٹ کرتی ہے۔ سگا باپ کیوں نہ ہو، سگے بیٹے کیوں نہ ہو، سگے بھائی کیوں نہ ہو یا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اب ان کے ساتھ وہ دوستی نہیں ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر یا اللہ کے کفر پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اصل کامیابیاں کس کو ملنے والی ہیں؟ اللہ کی پارٹی کو۔ تو آج جیسے ہم کہتے ہیں جس پارٹی میں کو جوائن کرنا ہے، تو چاہے عروج دکھے یا زوال دکھے، ہم کس کی پارٹی کے ہیں؟ کیونکہ ہمیں الٹیمیٹ سکسیس انشاءاللہ تعالیٰ چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ. ابھی میرا ایمان ایسا نہیں ہے کہ میرا ایمان ان پہ چڑھ جائے، اتنا کمزور ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے گناہ کا مزہ مجھ پہ چڑھ جائے. تو پھر اپنی دوستیوں پر بہت نظر ثانی کریں، بہت توجہ دیجیے. اللہ میرے ارد گرد ایمان والے ساتھی، وہ فرماتے ہیں نا کہ ایمان سمیٹنے کے لیے بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت. جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر وہ حزب اللہ میں آنے کے اللہ توفیق دے دیتا ہے.